بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے نظام کی تبدیلی ناگزیر۔ چونکہ ہمارے ملک میں تعلیم کا لیول بہت کم ہے اور ہم ہر اس شخص کو پڑھا لکھا شخص تصور کرتے ہیں جو اخبار میں لکھی ہوئی عبارت کو پڑھ سکے۔ ہم نے تعلیمی معیار کے لحاظ سے جو ڈیفینیشن بنائی ہے، یہ دنیا کے بیشتر ممالک میں اس کو اتھینٹک ڈیفینیشن نہیں مانا جاتا۔ بہر طور آپ نے اگر یہ ڈیفینیشن بنائی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ڈیفینیشن کی بنیاد پر ملک کی 22 کروڑ عوام میں سے میرے سمیت ہر شخص ایک دانشور ہے۔ آپ 22 کروڑ میں سے کسی شخص کو، بے شک وہ ان پڑھ ہے، نشہ کرتا ہے، اسکول نہیں گیا، فارغ ہے، 10 روپے نہیں کمائے، آپ اس سے دنیا کے اور قومی قسم کے کسی بھی ایشو پہ بات کریں، کوئی کویسچن اس کے سامنے رکھیں تو وہ بالکل فلسفیانہ اور مدلل گفتگو کرنے کے موڈ میں ہے۔ تو ایسی قومیں جو ہیں جن کو اپنی جو ایبلٹی ہوتی ہے اس کا ادراک نہیں ہوتا کہ کون شخص ایلیجیبل ہے اور کون نہیں ہوتا ہے، تو بہت مشکل ہوتا ہے ایسے معاشروں میں پڑھے لکھے افراد جو ہیں ان کی بات کو سننا۔ وہاں لوگ تعمیری بات کو، مدلل بات کو، نظریاتی بات کو سننے کی بجائے مذاق، چٹکلے، گالی گلوچ، ڈرامے بازی اور اس طرح کی چیزوں کو پریفر کرتے ہیں جو بازاری قسم کی، کمرشل قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ ملک کے پڑھے لکھے لوگوں میں تقریباً 95+ پیپل جو ہیں وہ اس بات کا ادراک کر چکے ہیں کہ نظام کی تبدیلی کے بغیر اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور ملک کا جو موجودہ انگریز کا دیا ہوا نظام ہے وہ کولیپس کر چکا ہے۔ نہ اس نظام میں ملک کی بہتری ہے، نہ انصاف ہے، نہ معاشی بہتری ہے، نہ تہذیب ہے، نہ تمدن ہے، نہ شائستگی ہے، نہ لا اینڈ آرڈر ہے، نہ قانون ہے، نہ اخلاقیات ہے، حتیٰ کہ یہ پاکستان دشمن نظام ہے۔ بڑی ناانصافی ہوگی اس شخص کے ساتھ کہ جس نے اس نظام کی بہتری کے لیے ایک نعرہ لگایا جس کا نام تھا سیاست نہیں، ریاست بچاؤ۔ اگر آپ نہیں سمجھ پائے تو میری مراد ڈاکٹر طاہر القادری۔ جو باتیں وہ اپنے مختلف ادوار میں کر کے گئے، وہ باتیں یہ تھیں کہ اگر یہی سیاستدان بچ گئے تو ملک کا کچھ نہیں بچے گا۔ یہ باتیں بالکل سچ ثابت ہو گئیں، اور آج ملک کے جو نیوٹرل اور جو دانشور اور جو ملک کے بالکل کہہ لیں کہ ان بائسڈ لوگ ہیں، وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو موجودہ پولیٹیکل لاٹ ہے یہ بالکل انکمپیٹنٹ ہے اور اس نے ملک کو تباہ کر دیا ہے، اور اگر یہی لوگ قابض رہے تو ملک کا کوئی مستقبل نہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا کہ آپ کو الیکٹرل ریفارمز کرنا ہوں گی تاکہ اہل لوگ، پڑھے لکھے لوگ، کمپیٹنٹ لوگ، سلجھے ہوئے اور سوبر لوگ آگے آئیں۔ آپ نے ان کی بات کو نہیں مانا، آج آپ رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ لوگ الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا ادارہ جو بنا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا کہ موجودہ حکمران اگر رہے تو یہ فوج کو پنجاب پولیس بنا دیں گے۔ بھائی جان، پنجاب پولیس کی تو پھر بھی کوئی حالات بہتر ہیں۔ اب اس ادارے کو آپ نے کس جگہ رکھا ہوا ہے، جس کو ہم نے ساری زندگی سینے اور دل میں رکھا اور سلوٹ مارا اور اپنی جان سے عزیز تر رکھا۔ آج اس ادارے کی کریڈیبلٹی آپ نے داؤ پر لگائی ہوئی ہے۔ لوگ ان کے متعلق باتیں کرتے ہیں اور ملک کے ہمدرد لوگ اس کے بارے میں کویسچنیبل ویوز رکھتے ہیں۔ پھر اس شخص نے کہا کہ 15 سال کے لیے، 10 سال کے لیے کوئی اکنامیکل اسٹریٹجی بنا کر، کوئی کونسل بنا کر آپ اس ملک کو معاشی خود انحصاری کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ آپ نے یہ بات نہیں مانی۔ آج آپ جس ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، کاش بہتر ہوتا آپ اس شخص کی مان لیتے۔ جو دیگر امور ہیں وہ تو سیپریٹ امور ہیں، وہ تو چلتے رہتے ہیں۔ ایک مطالبہ اس شخص کا یہ تھا کہ بے رحم احتساب کی بنیاد ڈالی جائے تاکہ اس ملک کو گندے سیاستدانوں سے اور کرپٹ مافیا سے بچایا جائے۔ آپ نے اس کا مذاق اڑایا۔ بہر طور اس شخص نے اپنا کام کیا، اپنی آواز بلند کی، اور تمام حجت کے ساتھ وہ شخص آج خاموش ہے۔
باہر طور تھوڑے دن پہلے مجھے جنگ سے سابق MNA اور بڑے نہایت ہی سلجھے ہوئے شخص شیخ وقاص اکرم صاحب کی ایک گفتگو سننے کا موقع ملا۔ کوزے میں دریا کو بند کر دیا اس شخص نے۔ موجودہ سسٹم، اس کی کارکردگی، ان کی حیثیت، ان کے استدار کار، الغرض پاکستان کا ہر وہ شہری جو تھوڑا سا بھی شعور رکھتا ہے وہ اس بات اور اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ اس موجودہ کرپٹ، انکمپیٹنٹ، نااہل اور انتہائی ڈھیٹ قسم کی لیڈرشپ کے ذریعے ملک کا سروائیول، اس کی بقا اور اس کا فیوچر اے گریٹ کوسچن۔ ملک کے اداروں کو جس طریقے سے ان لوگوں نے برباد کیا ہے اور ان کی بے عزتی کر رکھی ہے اور کر چھوڑی ہے، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ بقول جالب کہ وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی، کہ اپنی حرص کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم۔ خدا کرے ان لوگوں کو شرم آئے، خدا کرے ان لوگوں کو شرم آئے، اور پھر میرے ملک میں ایک اچھی سحر کی بنیاد رکھی جا سکے۔ پاکستان زندہ باد۔